جی تو آج پوری دنیا میں ورلڈ ہیومنٹیرین ڈے منایا جا رہا ہے اور اسی مناسبت سے بھٹائی سوشل واچ اینڈ ایڈووکیسی، شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی خیرپور اور فریڈرک ایبرٹ فاؤنڈیشن نے مشترکہ طور پہ اس ویبینار کا انعقاد کیا ہے. اور 2003 میں جب ایک بم حملے میں جو شاید یونائٹڈ نیشنز کے کسی ادارے کے اوپر حملہ ہوا تھا، وہاں پہ بہت سے ہمارے جو ہیومنٹیرین اداروں کے جو نمائندے تھے اور رضاکار تھے وہ میں شہید ہو گئے یا جاں بحق ہو گئے. تو اس کے مناسبت سے 2008 میں شاید نصیر میمن صاحب 2007 یا 2008 یہ یونائٹڈ نیشنز نے اس کو ورلڈ ہیومنٹیرین ڈے قرار دیا. تو ہمارے پاس آج اس موضوع پہ ہیومنٹیرین جو کرائسس دنیا میں رہتے ہیں اور بالخصوص جو پاکستان میں ہمارے پاس ہیومنٹیرین کرائسس رہتے ہیں ان کے اوپر جو تفصیلی گفتگو ہوگی وہ ہمارے دوست کریں گے، بالخصوص نصیر میمن صاحب. اور گفتگو کیا ہے؟ گفتگو دراصل یہی ہے کہ جو کرونا کے حالات ہیں اس میں کس طریقے سے ہمارے کرائسس جو ہیں وہ، اور کرونا نے بہت سے اداروں کے ہمارے گورننس اسٹرکچر کو بھی ایک ایکسپوز کر دیا ہے کہ ہم کتنے قابل اور کتنے ایفیکٹو ہیں کہ ہم جو ہیومنٹیرین کرائسس آتے ہیں اس کو ڈیل کر سکیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ تمام تر جو ہیومنٹیرین کرائسس آتے ہیں، ان تمام ہیومنٹیرین کرائسس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان جو طلباء ہیں ہمارے، اور اسپیشلی جو ہمارے جو اکیڈمیا ہیں، ان کا کیا کردار رہا ہے. تو اس پہ بھی ہماری گفتگو میں تعارف کرواتا چلوں ہمارے دوست نصیر میمن صاحب کا. نصیر میمن صاحب کا تعلق جو ہے وہ ایک ڈیولپمنٹ سیکٹر سے ہے اور وہ ایک بہت ہی سینئر تجزیہ نگار بھی رہے ہیں، وہ مصنف ہیں. انہوں نے اکیڈمک جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں اس کے ساتھ جو ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ادارے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں مختلف سینئر پوزیشنز پہ وہ سرو کرتے رہے ہیں. پچھلے 20 سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو نصیر میمن صاحب کی بہت سی تحریریں آپ کی نظروں سے گزرتی رہی ہوں گی، اسپیشلی ڈان، دا نیوز، ایکسپریس ٹریبیون، جو ہمارے سندھی ریجنل اخبار ہیں، ڈیلی کاوش، پنجی اخبار وغیرہ، ان میں بھی وہ لکھتے رہے ہیں. ان کا زیادہ تر فوکس جو ہے یہی نیچرل ڈیزاسٹرز جو ہوتے ہیں، جو ہمارے اسپیشلی واٹر کنزرویشن کی جب بات آتی ہے، واٹر ریسورسز کی بات آتی ہے، آئل اینڈ گیس کے ریسورسز کی بات آتی ہے، ہماری آئینی تعلیم کی بات آتی ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی بات آتی ہے، ہمارے فیڈرلزم جو کہ آج کل بڑا ایک ٹاپک بنا ہوا ہے 18ویں ترمیم سے منسلک، تو ان پہ وہ لکھتے رہے ہیں، بولتے رہے ہیں. سیکٹر میں انہوں نے مختلف اداروں کو لیڈ کیا. ایک وہ پاکستان کی شاید جو سب سے پرانی تنظیمیں ہیں ان میں سے ایک تنظیم ہے اسٹرینتھننگ پارٹیسپیٹری آرگنائزیشن، SPO کے نام سے جانی جاتی ہے. تو نصیر میمن صاحب اس کو 7 سال تک ایز اے CEO ہیڈ کرتے رہے. اور جب ہم ہیومنٹیرین کرائسس کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کا جو میں ایک ہیومنٹیرین نیٹ ورک بنا ہوا ہے، نصیر میمن صاحب اس کے بھی چیئر پرسن رہ چکے ہیں. آج کل سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی میں جو ان کی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی اور پبلک افیئرس کا سیکشن ہے، ان کے جنرل. باقی نصیر صاحب شاید مجھ سے کچھ باتیں مس ہو گئی ہوں تو معاف کیجیے گا. ہمارے ساتھ ہماری اگلی پینلسٹ اسما کرن صاحبہ ہیں، اسلام آباد سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. اسما کرن صاحبہ اس وقت ٹیم لیڈ کے طور پہ نہیں ہے. گورننس اور رول آف لا کا پروگرام ہے آکسفیم، ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹ کا انٹرنیشنل ادارہ ہے. ہیومن رسپانس میں آکسفیم کی بہت بڑی ایکسپرٹیز رہی ہے، جس کے ساتھ میں بذات خود 3 سال وابستہ بھی رہی. اور اسما کرن صاحبہ کی جو پروفیشنل ایکسپیرینس رہا ہے وہ زیادہ تر گورننس اینڈ رول آف لا کی فیلڈ میں رہا ہے، جس میں ہاؤ ٹو امپروو لائک جو ہمارا عمرانی معاہدہ ہے ریاست اور شہریوں کے درمیان، سٹیزن شپ کو کس طریقے سے بہتر بنایا جائے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے. انکلوسیو گورننس اور جو جسٹس سسٹم ہے پاکستان میں اس پہ بھی ابھی کام کر رہے ہیں مختلف پروجیکٹس پہ. ان کا جو تجربہ رہا ہے وہ قومی اور بین الاقوامی سطح پہ دونوں سطحوں پہ رہا ہے.
انٹرنیشنلی بھی انہوں نے بہت سے اداروں کے ساتھ کام کیا ہے بشمول کیئر انٹرنیشنل، ڈیولپمنٹ الٹرنیٹیوز، آکسفیم اور ایم ایس آئی، ورلڈ لرننگ اور یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ وہ کام کر چکے ہیں. انہوں نے اپنی ماسٹرز کی ڈگری ڈیولپمنٹ مینجمنٹ میں کی ہوئی ہے امریکہ سے. میں آخر میں دوبارہ دونوں ساتھیوں کو خوش آمدید کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلے موو کروں گا اسما کرن صاحبہ کو کی طرف، اگر وہ ہمیں سن پا رہی ہیں. اسما صاحبہ، آر یو دیئر؟ جی عبداللہ، یہ میں نے ویڈیو آف کر دی کیونکہ میری طرف انٹرنیٹ کا پرابلم ہے، لیکن آئی ہوپ کہ آپ کو آواز آ رہی ہے سب کو. جی جی جی، ہم نے سمجھا کہ یہ انٹرنیٹ کے مسائل صرف تربت اور خوزدار میں ہوں گے، لیکن اب پتہ چلا اسلام آباد میں بھی ہیں. تو نہیں، آئی تھنک یہ یونیورسل ہے کیونکہ انٹرنیٹ کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے. جی جی تو یہ پرابلم ہر طرف ہے. اگر میری آواز آ رہی ہے پراپر تو دین آئی کین اسٹارٹ. جی بالکل. میرا ایک تو سب سے پہلے تو عبداللہ آپ کا بہت شکریہ ایک بڑے کمپریہنسو انٹروڈکشن کا. میں ساتھ ہی جو ہے دوسرے پینلسٹ کا نصیر میمن صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. نصیر میمن صاحب بہت عرصے سے اس سیکٹر میں کام کرتے رہے ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے اور ان سے کافی کام سیکھا بھی ہے. تو اٹس این آنر ٹو شیئر پینل ود نصیر میمن صاحب. اور میں میری طرف سے بہت شکریہ جو آرگنائزرز ہیں اور یونیورسٹی کے رسپیکٹفل اساتذہ کا جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، اور اسٹوڈنٹس کا. اور جو ٹاپک مجھے دیا گیا تھا وہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک اس لیے ہے کیونکہ آکسفیم پاکستان میں 1973 سے کام کر رہا ہے. سو ہمیں 47 ایئرز ہو گئے، آدھی صدی آکسفیم پاکستان میں موجود ہے. اور ہم نے جو لینڈ مارک کام کیا ہے پاکستان میں وہ ہمارا ہیومینیٹیرین رسپانس رہا ہے. اور یوتھ ہمارا سب سے جو امپورٹنٹ گروپس ہیں ان میں سے ایک گروپ رہا ہے. سو آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ ہیومینیٹیرین رسپانس، اس میں آکسفیم کا رول، اور اس میں یوتھ کا پاکستان میں اور جنرلی پوری دنیا میں ینگ لوگوں کا کیا رول ہو سکتا ہے ہیومینیٹیرین کرائسس اور اس کے رسپانس میں. تو پہلے میں چھوٹا سا ایک تعارف کرا دیتی ہوں آکسفیم کا. میرا نام تو آپ سب کو پتہ چل گیا، اسما کرن. اور اب جیسے کہ عبداللہ نے بتایا کہ میرا زیادہ تر کام جو ہے وہ گورننس اور رول آف لا کے اراؤنڈ رہا ہے. لیکن ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم کسی بھی سیکٹر میں کام کریں، چاہے وہ ہیومینیٹیرین رسپانس ہو، چاہے وہ ایڈووکیسی کا کام ہو، چاہے وہ لائیولیہوڈس کا کی ایکٹیویٹیز ہوں، جس طرح کا بھی کام ہو، اس کا بہت گہرا تعلق جو ہے وہ گورننس سے ہے. اور ہم اس وقت جو بھی کام کرتے ہیں جس بھی سیکٹر میں ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن ہے، چاہے وہ ڈیزاسٹر رسپانس ہے، اس کی افیکٹونیس تبھی بہتر ہو سکتی ہے جب شہریوں اور اسٹیٹ اور سٹیزنز کے بیچ میں ٹرسٹفل اور کانفیڈنٹ تعلقات ہوں. جب ان کا ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ زیادہ ہو اور وہ ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ اور کانفیڈنس رکھتے ہوں، تو ہم جو بھی انٹرونشنز کرتے ہیں اس کی افیکٹونیس اسی طرح سے بڑھ جاتی ہے. تو آکسفیم از اے گلوبل آرگنائزیشن. پوری دنیا میں ہمارا جو کام ہے وہ بیسیکلی ہم ہیومینیٹیرین رسپانس پہ تو کام کرتے ہیں، لیکن جو ہمارا کور کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے وی ہیو ٹو ایڈریس the injustice of inequality. دنیا میں جہاں پہ بھی انیکوالٹی ہے، جہاں پہ بھی انجسٹس ہے، انجسٹس آف پاورٹی، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اس کو ریڈیوس کرنا ہے. لوگوں کو ان کے ہیومن رائٹس، ان کے بیسک کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو دلانے کے لیے ان بیریئرس کو ریڈیوس کرنا ہے، ان بیریئرس کو توڑنا ہے جو لوگوں کو ان کے رائٹس تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتے ہیں. تو ان رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے آکسفیم کے پاس بہت ساری اپروچز ہیں جو ہم اپلائی کرتے ہیں. وی آلسو ورک آن پالیسی ڈیولپمنٹ. ہم اداروں کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ آکسفیم نے پاکستان میں اور پوری دنیا میں جو سول سوسائٹی موومنٹس ہیں، جو سیوک موومنٹس ہیں،
ان کو اسٹیبلش کرنے میں اور آگے بڑھانے میں بہت بڑا رول پلے کیا ہے. ہم نے ایک بہت سگنیفیکنٹ رول پلے کیا ایز اے کیٹلسٹ, جہاں پہ سول سوسائٹی, سٹیزنز, ولنریبل گروپس, خواتین, بچے, ینگ پیپل, ان لوگوں کو ہم نے ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, جو ہمارے ادارے ہیں, ان کے ساتھ جوڑا. ہم نے ان کے ساتھ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی. تو آکسفیم کا میجر کام یہ ہے کہ ہم نے ایک تو سٹیزنس کو ان کے رائٹس کی اویئرنیس دینی ہے, تاکہ وہ انشور کر سکیں کہ جو ان کے فیلو سٹیزنس ہیں اور وہ خود ان کو ان کے رائٹس تک ایکسیس ہو ود فل پروٹیکشن, جس میں وہ آزاد ہوں کسی بھی قسم کی وائلنس سے اور کسی بھی قسم کی ناانصافی سے. اور ہم اسی طرح کا کام اپنے ہر سیکٹر میں کرتے رہیں. ہمارا بہت بڑا جو فوکسڈ ایریا رہا ہے وہ خواتین کے حقوق کو انشور کرنا بھی رہا ہے, جس میں ہم مردوں کو کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. اینڈ دین وی آلسو انشور کہ somehow when we engage with men we combat the gender based violence. تو جو عورتوں کے خلاف اور دوسرے ولنریبل گروپس کے خلاف وائلنس ہوتا ہے, اس کو کم کرنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے ہم ڈفرینٹ گروپس کے ساتھ انگیجمنٹ کرتے ہیں. تو ہمارا ایک میجر کام ہے اویئرنیس ریزنگ, جس میں ہم سٹیزنس کو ان کے رائٹس پہ اویئر کرتے ہیں. دوسرا کام جو ہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ کا ہے, جس میں ہم اپنے سٹیزنس گروپس کو, ڈفرینٹ گروپس کو ٹرین کرتے ہیں کہ ان کی نیگوسیشن اسکلس کو کس طرح بڑھایا جا سکے, جہاں وہ اپنے رائٹس کو حاصل کرنے کے لیے اداروں, پالیسی میکرز, ڈیسیژن میکرز کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکیں. they can sit on the table with them. اور جو پالیسی میکنگ کا کام ہے اس میں ہم انشور کرتے ہیں کہ سٹیزنز کے رائٹس اور ان کی آوازوں کو ریفلیکٹ کیا جا سکے. اور تیسرا جو ہم کام کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم پاکستان کے اداروں کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں. وی بلڈ دیئر کیپیسٹی, ان کے گیپس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ان کے ایک اکاؤنٹیبلٹی میکینزمس کو اسٹرینتھن کرتے ہیں ٹو انشور کہ سٹیزنز کا انکلوژن ان اکاؤنٹیبلٹی میکینزمس میں ہو سکے, اور جو ڈیوٹی بیئررز ہیں ان کو ان کی ڈیوٹیز اور پرفارمنس کے بارے میں پر وقت انفارم کیا جائے, اور سٹیزنز کو انگیج کیا جائے جہاں وہ ان اداروں کی پرفارمنس, ان کی کارکردگی کو جان سکیں اور اس کے اوپر اپنی آواز ریز کر سکیں, تاکہ ان اداروں کی کارکردگی بہتر ہو. اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس طرح کی پارٹنرشپس ڈیولپ کرتے ہیں جس میں سٹیزنز اور ان اداروں کے ریپرزینٹیوز کے درمیان کولابوریشن بڑھتی ہے. ہمارے اس وقت جو کرنٹ بھی پروجیکٹ چل رہے ہیں اس میں بھی ہم نے سندھ کے اندر بہت زیادہ کام کیا ہے, جس میں وی ٹرینڈ آر سٹیزنز گروپس ٹو ہیو ڈائریکٹ انگیجمنٹ ود گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز. فار ایگزامپل ہم نے پولیس اور سٹیزنز کی جوائنٹ کمیٹیز بنا رکھی ہیں. ہم نے سٹیزنز کو اویئر کیا ہے کہ ان کے لیگل اور کانسٹیٹیوشنل رائٹس کیا ہیں, اور اگر وہ رائٹس ان کو نہیں ملتے ہیں تو ہاؤ ٹو ایکسیس دوز اکاؤنٹیبلٹی میکینزمز, جہاں پہ یہ انشور کیا جا سکے کہ ان کی ایکسیس ان رائٹس تک ہو. تو یہ آکسفیم کا اوور آل کام یہ ہے. ہم نے پاکستان میں بہت طویل عرصے سے 47 ایئرس سے ہمارا جو میجر کام رہا ہے وہ ہیومینیٹیرین رسپانس کا ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان از ون آف دا کنٹریز جہاں پہ ہم نے کنسیکیٹیولی بہت سارے ڈیزاسٹرز اور ایمرجنسیز دیکھے ہیں جو اور اس کی بڑی ایگزامپلز جو ہیں جن کے اثرات ہمیں آج تک نظر آتے ہیں پاکستان میں, وہ 2005 میں آنے والا ارتھ کویک, اور اس کے بعد 2010 and 11 میں آنے والا فلڈ, اور اس سے پہلے آئی ڈی پی کرائسس, اور اس کے بعد ایک there have been so many disasters. اور جو آکسفیم کی ہیومینیٹیرین رسپانس کی اپروچز اور پالیسیز رہی ہیں اس میں بھی ہمارا کی ایسپیکٹ یہ رہا ہے کہ جو میوٹیڈ وائسز ہیں, جو ولنریبل گروپس ہیں, ان کی وائسز کو کس طرح سے آگے لایا جا سکتا ہے. ہم ہیومینیٹیرین رسپانس میں جہاں یہ دیکھتے ہیں کہ سٹیزنز جو ہیں وہ if they are deprived of basic access to their basic rights, food, education, protection, وہاں پہ ہم یہ بھی انشور کرتے ہیں کہ جو ہیومینیٹیرین رسپانس ہے
چاہے وہ گورنمنٹ کرتی ہے یا وہ NGOs کرتی ہیں، وہ اٹس اے بیسک ہیومن رائٹ، اٹس ناٹ اے فیور ٹو سٹیزنس. اور ہم انشور کریں کہ گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے رسپانسبل ہیں ہم ان کے ساتھ بھی اپنی کولیبوریشن جاری رکھیں. I think I will be now more specific about humanitarian response, specifically in relation to COVID-19. ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک بہت یونیک کرائسس ہے جو کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں آیا ہے. اور اس کے رسپانس کے جو اس ہیومینیٹیرین کرائسس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت بڑا ہے. کچھ امیڈیٹ امپیکٹ تو ہمیں نظر آیا جس میں بہت سارے لوگوں کی ہیلتھ افیکٹ ہوئی، لیکن ساتھ ساتھ میں کچھ لوگوں کے ایسے بہت بڑی تعداد میں more than 6,000 people have lost their lives. اس کے ساتھ بہت بڑی تعداد ہے جس کا ڈیٹا کلیکٹ بھی ہوا اور کنسسٹنٹلی کلیکٹ ہو رہا ہے کہ ملین پیپل ہیو لاسٹ دیئر جابس، ان کے لائیولیہوڈس افیکٹ ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت ملینز آف چلڈرن آر آؤٹ آف اسکول. ایجوکیشن صرف ریموٹ ایجوکیشن صرف انہی لوگوں کو اویلیبل ہے جن کو یہ پریویلیج حاصل ہے، لیکن میجورٹی آف دا پیپل ان پاکستان اور پاکستان کی طرح کے اور غریب ملکوں میں ایکسیس ٹو ایجوکیشن ہیز بیکم اے بگ چیلنج. اسی طرح سے ہم نے جو خود ریسرچ کی، ڈیٹا کلیکٹ کیا اور باقی اداروں کا جو ڈیٹا آیا اس کے مطابق پوری دنیا میں اس دوران جو ولنریبل گروپس ہیں اسپیسیفکلی خواتین، ان کے اوپر وائلنس بہت بڑھ گیا. اسی طرح سے اور ولنریبل گروپس، مائنورٹیز اور دوسرے گروپس، پرسنز ود ڈسیبلٹیز، ان کے اوپر بھی وائلنس بہت بڑھ گیا، ڈسکریمنیشن بڑھی. لائیولیہوڈس ختم ہونے کے بعد جو ہاؤس ہولڈ چورز ہیں اس کا برڈن بھی خواتین پہ بہت پڑا. اسی طرح سے ان پیڈ کیئر ورک کا برڈن بھی خواتین پہ بہت زیادہ پڑ گیا. تو یہ وہ امیڈیٹ امپیکٹس ہیں جو ہمیں کووڈ کے نظر آتے ہیں. اور آپ سب اویئر ہوں گے کہ جو ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں ان کی کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں. اس میں جو سب سے بڑی کیٹیگری ہے جس کو کیٹاسٹروف کہتے ہیں، جس میں ایسا ڈیزاسٹر جس میں ملینز کی تعداد میں لوگ افیکٹ ہوئے ہوں، آئیدر ان کی صحت، ان کے لائیولیہوڈز یا ان کی ایکسیس ٹو پروٹیکشن اینڈ فری فرام وائلنس افیکٹ ہوا ہو. اگر ہم اس کرائسس کو پاکستان میں دیکھیں یا پوری دنیا میں تو یہ کیٹیگری 3 کرائسس ہے، ہیومینیٹیرین کرائسس، جس میں ملینز آف پیپل ہیو بین افیکٹڈ. بہت بڑی تعداد ایسی ہے پوری دنیا میں جو اپنی جان گنوا چکے ہیں، اور یہ کرائسس اسٹل آن گوئنگ. اس نے ہمارے لائف اسٹائل کو چینج کیا ہے، ہماری نارمیلٹی کی ڈیفینیشنس کو چینج کیا ہے. اب ہمارا نیو نارمل یہی ہے جس طرح ہم آج بات کر رہے ہیں، اور پچھلے 5 مہینے سے ہماری کمیونیکیشن کے اور کام کرنے کے موڈز چینج ہوئے ہیں. جو جہاں بہت سارے اس ڈیزاسٹر کے نتیجے میں ہمیں بہت سارے نقصانات نظر آ رہے ہیں، وہیں پہ اسی میں سے ہمارے لیے اپرچونیٹیز بھی نکل کے آ رہی ہیں. جیسے ہمیں کچھ ایمرجنگ گورننس کے کرائسس کا پتہ چلا، ایمرجنگ ڈیفیشنسیز کا پتہ چلا کہ جو ہماری حکومتیں ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، ان کے رسپونڈ کرنے کی کیپیسٹی کیا ہے، اس کے اندر کون کون سے مسائل سامنے آئے ہیں. ہمارے اس کرائسس کے دوران ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے جو فرنٹ لائن ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف ہے انہوں نے بہت سفر کیا، انہوں نے دن رات کام بھی کیا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ہماری ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی ہے وہ بھی سب کے سامنے آئی. ہمارے فرنٹ لائن ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف بہت شور مچاتے رہے، انہوں نے اپنی مسائل کو بہت زیادہ کھل کے بتایا، لیکن لوگوں کو بھی یہ سمجھ آئی کہ جو بیسک سروسز کی اویلیبلٹی ہے اس کا تعلق ڈائریکٹلی گورننس سے ہے، کہ ادارے کیسے کام کرتے ہیں، وہ فنکشن کیسے کرتے ہیں، اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے.
اگر ہم بات کریں پاکستان میں اوور آل ڈیولپمنٹ سیکٹر کی اور جو پرانے اور کرنٹ ہیومینیٹیرین کرائسس ہیں، تو ہسٹوریکل ہم نے یوزولی یہ دیکھا ہے کہ جو یوتھ گروپس ہیں پاکستان میں، ان کو آئدر ایز اے بینیفیشری دیکھا جاتا ہے یا پھر ایز دا موسٹ ولنریبل گروپس، جو ایک ایمرجنگ نیڈ نکل کے آئی ہے اس سارے کرائسس کے دوران. اور ہمارے جو پچھلے کرائسس تھے اس سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اس وقت دنیا کی آدھی آبادی جو ہے وہ 35 ایئرس کی ایج سے کم ہے، اور پاکستان کی 62% پاپولیشن از ینگ پاپولیشن. اور ہیومینیٹیرین رسپانس جو ہے ان کو انکلوڈ کیے بغیر پاسبل نہیں ہے. اور ان کو ہیومینیٹیرین کرائسس میں انکلوڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یوتھ کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو، لوکل ایکشن میں ان کی ڈائریکٹ پارٹیسپیشن ہو، اکاؤنٹیبلٹی میکینزمس میں یوتھ کی ڈائریکٹ پارٹیسپیشن ہو، اور ریزیلینس اور سوشل ہارمنی کے جتنے بھی انٹرونشنز ہیں وہ یوتھ کی انگیجمنٹ کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہیں. سو آئی وانٹ ٹو ایمفسائز کہ ہیومینیٹیرین رسپانسز کے اندر یوتھ کی انکلوژن اور ان کی پارٹیسپیشن کو انسٹیٹیوشنلائز کیے بغیر یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوگا. اور اسے انسٹیٹیوشنلائز کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں اور کالجز میں ان کے کریکولم میں، ان کی ایجوکیشن کے اندر ہیومینیٹیرین رسپانس اور DRR کے ایسپیکٹس کو انکلوڈ کیا جائے. یہاں پہ میں اپنی بات کمپلیٹ کرتی ہوں، اور آئی ایم شیور کہ نصیر صاحب ول بلڈ آن دیٹ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ اسما صاحبہ. میں نصیر میمن صاحب کی طرف ابھی موو کرتا ہوں. نصیر صاحب سب سے پہلے تو خوش آمدید، اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میرے استاد جو ہیں وہ میرے ساتھ ہیں، اور آج میں ان سے مخاطب بھی ہوں گا، ان سے گفتگو بھی کریں گے. نصیر میمن صاحب، آپ سے میں ڈائریکٹلی کچھ سوالات رکھنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی پلیز. نصیر صاحب، سب سے پہلے کہ جو نوجوان طلباء اور طالبات جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے شاہ عبد اللطیف خیرپور، میں ابھی چیک کر رہا تھا کہ ہمیں سرگودا یونیورسٹی سے بھی مصباح صاحبہ ہیں، ایک اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. تو ویلکم مصباح فرام، آپ نے ہمیں سرگودا سے جوائن کیا. اچھا، تو نصیر صاحب سب سے پہلے کہ نوجوانوں کو آپ یہ سمجھائیں کہ واٹ از ہیومنٹیرین crisis actually and how do we define human crisis. ایک تو یہ آپ سے ہم سمجھنا چاہیں گے، نوجوان سمجھنا چاہیں گے. اور دوسرا، جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی تاریخ تو ہمیں کبھی بھی ہیومنٹیرین جو کرائسس ہمارے ہیں اور جو سماجی خدمت کے جو کام آتے ہیں، تو اس میں ہمیں کبھی بھی کہیں پہ ایک مربوط اور مستقل نظام نظر نہیں آتا. اب اس کی تاریخی پہلو اگر ہم دیکھ لیں، فار ایگزامپل کہ ہمارے پاس پاکستان بننے کے بعد ایگزیکٹلی 1947 میں دو چھوٹے ادارے بنائے گئے تھے، ایک پاکستان بوائز اسکاؤٹس اور ایک گرلز گائیڈز کے نام سے، اور وہ 1947 سے کام کر رہا ہے، لیکن ہمیں آن گراؤنڈ ریالٹیز پہ نظر کبھی آتے ہیں، کبھی نظر نہیں آتے. ہمارے پاس انجمن ہلال احمر جو ہے وہ بھی 1947 سے ہے تقریباً، قومی رضاکاروں کا اور سول ڈیفنس کا محکمہ ہمارے پاس 1952 سے ہے. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ 1973 میں جب ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن آیا تو اس وقت ہم نے ایک نیشنل ڈیولپمنٹ والنٹیئرز کا ایکٹ بھی بنایا تھا، اور لیکن وہ خیر بعد میں 1980 میں ماشاء اللہ کے دنوں میں اس ایکٹ کو دیا گیا اور وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا. لیکن جو ریسنٹ ہسٹری رہی ہے، 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا پاکستان میں، تو ہمارے پاس ایک ادارہ بنایا گیا جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، اور پھر وہ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، اور بعد میں وہ صوبوں تک چلی گئی، PDMAs بن گئے، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز. یہ بھی ہم نے دیکھ لیا. اور پھر 50 کی دہائی میں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف یونیورسٹیوں میں سوشل ورک کا ڈپارٹمنٹ بنایا گیا، اور سوشل ورک کے ڈپارٹمنٹ میں ماسٹرز اور PhDs بھی ہونے لگی. لیکن ابھی تک ہم کوئی بھی مربوط اور مضبوط قسم کا میکینزم نہیں بنا پائے، اور شاید لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ بھی اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہو پائی.
پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ابھی ہم نے کرونا کے دنوں میں کرائسس دیکھے, ہیومینٹیرین کرائسس, تو ان تمام اداروں اور یہ رضاکارانہ جو فورسز ہیں ان کے ہوتے ہوئے ہمیں ایک الگ سے ٹائیگر فورس بنانی پڑی. اب وہ ٹائیگر فورس جو ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ 1 لاکھ کے قریب نوجوان شامل ہیں, لیکن آن گراؤنڈ مطلب کہ شاید کہیں پہ کام, لیکن وہ بہت کم دکھائی دیے ہیں آن گراؤنڈ. تو سر ہر دور میں, ہر نئی حکومت میں یہ ہمیں نئے نئے کار, یہ ماڈیلٹیز نظر آتی ہیں. جیسے آج ہمیں کرنے کے لیے ٹائیگر فورس بنانی پڑ گئی, جبکہ ہمارے پاس جو میں نے ادارے گنوائے وہ تھے, لیکن ان کا تسلسل روک دیا گیا تھا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس پہ کس طرح کی ضروری ہے تاکہ نوجوانوں کو لازمی ہو کہ وہ ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے کمیونٹی سروس کا ہونا, یا ان کے ڈگری میں کمیونٹی سروس کا حصہ ہونا, یا کوئی ہیومینٹیرین ریلیف اسسٹنس کو سمجھنا, یا کوئی اس طریقے کے چیریٹی کے کام کا حصہ بننا لازم قرار دیا جائے, تاکہ نوجوان کی شروع سے جو تربیت ہو ہماری اسٹوڈنٹ کے طلباء کی اور طالبات کی, کہ ان کی ڈگری تب تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ یہ آپ اس کا حصہ نہیں بنیں گے کمیونٹی سروس کا. تو کس طرح کی لیجسلیشن کی ضرورت ہے اور ان تمام معاملات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی نصیر میمن صاحب. Thank you, Abdullah. Thank you, FES, Khadim Mirani, Asma, Jasa Bhai Dost. Thank you for giving me this opportunity to share my thoughts on this forum of very learned people. Particularly, مجھے بہت خوشی ہے کہ شاہ لطیف یونیورسٹی جو کہ ہرٹ آف رورل سندھ کے اندر ریلیٹیولی ڈس ایڈوانٹیج سوشل گروپس کے لوگوں کو کیٹر کرتی ہے. I could see a lot of people with their background visibly looking from some rural context. کہیں وہ بیک گراؤنڈ میں تصویروں کے ساتھ بھی نظر آ رہا تھا. So selecting such a group from such remote areas is really commendable. جو آپ نے مجھ سے کچھ سوالات بھی پوچھے ہیں اور کچھ تھاٹس میرے بھی ذہن میں ہیں, تو میں وہیں سے شروعات کرتا ہوں. آپ نے بیک گراؤنڈ کی بات کی تھی, تو یہ 2003 میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا عراق میں, پرہیپس یہ بغداد میں تھا. کسی ہوٹل میں بم بلاسٹ ہوا تھا, اٹیک ہوا تھا, اور اس وقت جو عراق کے اندر ایک ہیومینیٹیرین ورک فورس تھی, ان کے جو ہیڈ تھے ان سمیت کوئی 20+ لوگوں کی جانیں گئی تھی اس اٹیک میں, جس کے بعد UN نے اس کو ورلڈ ہیومینیٹیرین ڈے کے طور پر آبزرو کرنا شروع کیا. اینڈ it's an opportunity actually not just to pay our homage and tributes to those who laid down their lives for the great humanitarian cause, but also to take a critical stock of how we as a society as a whole deal with the crisis, humanitarian challenges that we face. اور اب تو آپ دیکھیں کہ ہیومینیٹیرین کرائسس کی نہ صرف شکلیں ریپڈلی بدل رہی ہیں, ان کی انٹینسٹی بھی بدل رہی ہے, بلکہ ان کی فریکوینسی بھی بہت زیادہ بدل رہی ہے ایٹ اے ویری الارمنگ پیس. اگر آپ 2000 کے بعد کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں تو بہت بڑے کیٹاسٹرافک واقعات ہوئے ہیں, رائٹ فرام سونامی آف 2004, پھر ارتھکویک آیا 2005 کا, پھر 2010 کا پاکستان کا فلڈ. میں بھی اور بہت سارے دنیا کے کاؤنٹ نہیں کر رہا, جیسے ہیٹی کا بھی ارتھکویک تھا, اور بھی ٹیررزم کے بڑے واقعات ہوئے, وہ بھی ایک ہیومینیٹیرین کرائسس کی شکل اختیار کرتے ہیں اگر وہ لمبا عرصہ چلیں اور ایک سیکوینس میں ہوں, جیسے ہم نے پاکستان میں بھی یہ صورتحال دیکھی. It's kind of a human-made disaster, but then it's also kind of a disaster. تو ان حالات میں میرا خیال ہے کہ ہیومینیٹیرین شعبے سے ریلیٹڈ جو افراد ہیں ان کا کام بہت چیلنجنگ ہو جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ ان کا رسک لیول بڑھ جاتا ہے, بلکہ جس طرح ان کی کمپلیکسٹی اور فریکوینسی بڑھ رہی ہے اس کو مینیج کرنا بھی آسان نہیں رہا. والنٹیئر گروپس یا NGOs تو ایک نسبتاً چھوٹا سا اسٹرکچر ہوتے ہیں. لک ایٹ دی انارمٹی آف دی چیلنجز کہ ایون اسٹیٹس ان کو مینیج نہیں کر پا رہی. اور کووڈ میں تو ہم نے دیکھا کہ ایک گلوبل لیول کی اوور آل لیڈرشپ ابھی تک اس کو ریسپانڈ نہیں کر پا رہی. یہ نہیں ہے کہ اٹس اٹر فیلور, دیر ہیو بین انسٹنسز جہاں پہ ایکشنز ہوئے ہیں, بٹ اسٹل اس کرائسس کی جو والیٹیلٹی ہے وہ برقرار ہے. کہیں کہیں دوبارہ ریسرجنس بھی شدید ہو رہی ہے.
تو یہ ایک براڈر کنٹیکسٹ ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہیومینیٹیرین ریسپانس کے کام کو، جو آپ نے سوال بھی کیا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ یہ کرائسس آتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم سب جب وہ کرائسس تھوڑے سے سبسائڈ ہوتے ہیں تو ہم ذرا ریلیکس ہو جاتے ہیں، اور پھر جب اگلا کرائسس آتا ہے تو ہم ایک اسکریچ سے زیرو سے شروع کرتے ہیں. I remember کہ 2005 کے ارتھکویک اور اس کے بعد 2000 کے فلڈس میں پرٹیکولرلی سندھ کے اندر thousands of volunteers were trained actually, thousands, not even hundreds. 2010 کے فلڈ میں تو مجھے یاد ہے، اچھی طرح یاد ہے، اس وقت ایس پی او کے پلیٹ فارم سے میں خود بھی اس کو ہیڈ کر رہا تھا پورے پاکستان میں، کیونکہ یہ نیشنل لیول کا کرائسس تھا. تو ہنڈریڈس نہیں تھاؤزنڈس آف والنٹیئرس ٹرینڈ ہوئے، ان کے ٹریننگ مینولس بنے، ان کے ایس او پیز بنے، اور پتہ نہیں کتنے سسٹمز ڈیولپ ہوئے این ڈی ایم اے کے، پھر پی ڈی ایم ایس کے، اینڈ یو نو پھر اسکول اسٹرکچر سے لے کے روڈ اسٹرکچر کے ڈیزائنس پہ کام ہوا. اریگیشن کے جو فلڈ مینجمنٹ کے سسٹمز تھے ان کو ریوزٹ کیا گیا. ایک ہیوج باڈی آف نالج کریٹ ہوئی. اور آج ہم جب بیٹھے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کسی کے پاس اس مینول کی کوئی کاپی موجود ہے، نہ ہمارے پاس ان ٹرینڈ والنٹیئرس کی کوئی لسٹ موجود ہے. ہاں انڈیویجلی ہوگا، ہو سکتا ہے میرانی صاحب یہاں کے پرانے ایکٹیوسٹ ہیں، ان کے پاس اپنے لائق کے ہوں گے، لیکن کوئی سینٹرلائز ڈیٹا بیس نہیں ہے. حتیٰ کہ نیشنل ہیومینیٹیرین نیٹ ورک کو جب میں چیئر کرتا تھا تو اس وقت ہم نے اس چیز پہ کام بھی کیا تھا کہ وی شوڈ ہیو اے نیشنل ریپوزیٹری، کہ گیون ٹائم پہ ہمیں پتا ہو کہ ہیومینیٹیرین ورکرز کہاں ہیں، کیا ان کا نالج لیول ہے اور کیا ان کا اسکل سیٹ ہے. وہ مجھے لگتا ہے کہ کام اس طرح سے شاید پائے تکمیل کو نہیں پہنچ پایا. انسٹیٹیوشنز بنے، میں ذرا رینڈم باتیں کر رہا ہوں بٹ آئی ول کنیکٹ دیم ویری سون. اسی کا کنٹینیوٹی میں بات آتی ہے انسٹیٹیوشن، یہ رول انسٹیٹیوشنز پلے کرتے ہیں. انڈیویجول اگر سپوز میں ایک بہت ہی ریموٹ ایریا پیر جو گوٹ میں بیٹھا ہوا ہوں، خوشاب کے کسی سرگودا کے کسی چھوٹی تحصیل میں اچاری لیک کے پاس کسی گاؤں میں موجود ہوں، یا کوٹ ڈی جی میں کہیں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے جو ٹریننگ ملی وہ میں نے ایکوائر تو کر لی. مجھے جب اس کے لیے اس وقت 2010 میں کسی نے انوالو کیا تو میں نے وہ کام تو کر لیا. اب اس کو 10 سال گزر گئے، اور اس کے بعد جب وہ فلڈ ختم ہوا تو میں بھی ڈسکنیکٹ ہو گیا. میں انڈیویجول والنٹیئر کی بات کر رہا ہوں کیونکہ انسٹیٹیوشنس نے فالو اپ نہیں کیے. میں اکیلا ایز این انڈیویجول کیا کر سکتا ہوں؟ میں اگر میرا بہت زیادہ انٹرسٹ ہوگا تو میں لٹریچر پڑھوں، اپنے لوکل لیول پہ کچھ والنٹیئر کنٹریبیوشنز کروں، بٹ آرگنائز اسٹرکچرڈ فالو اپس نہیں ہو پائیں گے. یہ رول اداروں کا ہوتا ہے. یہ کام این ڈی ایم اے کا تھا، اس کے بعد پی ڈی ایم ایس کا تھا، اور اسی قانون کے تحت ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز بھی بنائی گئی تھی، ڈی ڈی ایم ایس، جو کہ بدقسمتی سے فعال نہیں ہے. ڈی ڈی ایم ایس فعال نہیں ہے، پی ڈی ایم ایس بھی بہت ہی محدود پیمانے پہ ہیں، اور این ڈی ایم اے نسبتاً آپ کو متحرک لگتا ہے، لیکن ان کی بھی پریارٹیز کو کافی میرا خیال ہے کہ ذرا ٹھیک کرنے کی شاید ضرورت ہے، انسٹیٹیوشن دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ خیر الگ ڈبیٹ ہے کہ ان انسٹیٹیوشنز کا رول کیا ہو، بٹ ایک فنڈامنٹل رول جو ان تینوں کو ادا کرنا چاہیے تھا وہ تھا کہ thousands of scattered trained spirited volunteers whose footprints were virtually everywhere in Pakistan. ان کو کہیں کوآرڈینیٹڈ رکھتے، ان کو کہیں انگیج رکھتے، وہ نہیں ہو پایا. تو یہاں سے بات نکلتی ہے کہ 10 سال کے بعد جب ایک اور ڈیزاسٹر ہٹ کرتا ہے ہمیں، تو پھر ہم ایک ٹائیگر فورس بنانے پہ مجبور ہوتے ہیں. پارٹلی پولیٹیکل بھی ہو سکتا ہے وہ ہے، تو پارٹلی یہ بھی ہے کہ اچھا یار اب اگر وہ پرانا ڈیٹا بھی نہیں، یہ نہیں پتا کہ لوگ کہاں بیٹھے، تو کہاں سے ریکارڈ نکالیں، کہاں سے ڈھونڈیں، آؤ آج سے ایک نئی فورس بنا لیں. انسٹیٹیوشنز کی بات ہو گئی، تھوڑا سا اس چیز پہ بھی بات کر لیں کیونکہ ہم ایک یونیورسٹی کے فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس یہاں پہ موجود ہیں، تو میں اس زاویے سے بھی ذرا بات کرنا چاہوں گا کہ ان اداروں کا بہت زیادہ رول بنتا ہے، اور ان کا رول کس وجہ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ویسے تو تمام اداروں کا ہے. ایک تو یہ کہ جس ایج گروپ کے لوگ اس ادارے سے منسلک ہوتے ہیں، یعنی اسٹوڈنٹس، دا پرائم ایج جس میں سب سے زیادہ آپ کے پاس اسپرٹ ہوتا ہے، کسی بھی جذبے کو موبلائز کرنے کے لیے یہ بیسٹ اویلیبل گروپ آف پیپل ہوتا ہے. اور پھر انسٹیٹیوشنز کا چونکہ اپنا ایک اسکوپ ہے نالج مینجمنٹ کا، تو شاید وہ اس طرح کے ڈیٹا مینجمنٹ اور انگیجمنٹ کو
بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں بنسبت PDM DDMS کے جو کہ بہت زیادہ پولیٹیکل ولیٹیلٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ ایک اپرچونٹی ہے ان اداروں کے پاس. تو یہ بھی انفارچونیٹلی اس طرح سے نہیں ہو پا رہا, یا شاید کسی حد تک ہوتا بھی ہو, لیکن اس کی وجہ اس لیے میں کہوں گا کہ کیوں نہیں ہو پا رہا کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز کے اندر بھی, میں آخر میں اس چیز کی طرف آؤں گا کہ ایک والنٹیئرزم کی ایک ٹریڈیشن ہوتی تھی, وہ پوری سوسائٹی میں بھی ختم ہو گئی اور یونیورسٹیز میں بھی ختم ہو گئی. ادروائز آئی ویوڈلی ریمبر کہ ویکیشن کے دنوں میں, یہ نارملی ویکیشنز ہمارے پاس ہوتے ہیں جب یہ مانسون کے ڈیز ہوتے ہیں, اور چھوٹی یا بڑی سطح کے فلڈز اور لوکلائزڈ مانسون امپیکٹس ہمیشہ آتے رہتے ہیں. اور ان 2 مہینوں میں ٹپیکلی اسٹوڈنٹس اپنے اپنے علاقوں میں رین ایمرجنسیز اور فلڈ ایمرجنسیز کے ریسپانس میں والنٹیئر کام کرتے تھے. بہت زیادہ یہ ٹریڈیشن ہوتی تھی یونیورسٹی, اور کبھی کبھی اسٹوڈنٹس اس کا فائدہ ناجائز بھی لیتے تھے اور 15 دن کی چھٹی بڑھا بھی دیتے تھے, کیونکہ چھٹی بھی لینی ہوتی تھی اور ساتھ میں کام بھی چل رہا ہوتا تھا. لیکن اب وہ ٹریڈیشن بھی ختم ہو گئی. تو ان انسٹیٹیوشنز کے اندر جو لیڈرشپ ہے, ان کو اپنے رول کی طرف, اور اگین یو نیڈ لیڈرشپ, وہ کسی فیکلٹی کے چیئرپرسن کے تھرو بھی ہو سکتی ہے, آئیڈیلی تو وائس چانسلر لیول سے ہو, یا کم از کم یہاں پر یونیورسٹیز کے اندر اتنا بیوروکریٹک ہائرارکیز سخت نہیں ہوتی. اور یونیورسٹی کا جو ڈپارٹمنٹ کے چیئرپرسن ہے یا ڈین ہے, وہ کئی ایکشنز کے لیے فیئرلی لبرل اسپیس ان کے پاس اویلیبل موجود ہوتا ہے, تو اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے ایسے انیشیٹو لے سکتے ہیں. ان کے لیے ان کو بہت بڑے کوئی رقومات بھی نہیں چاہیے اور بہت ساری اس کی پرمیشنز اور NOC بھی نہیں چاہیے. لیکن وہ چیمپئنز ہونے کی ایک کمی ہے مجموعی طور پر. یہ اوور آل سوسائٹی کا کرائسس ہے. یہ اسلام آباد میں بھی میں ایسے ہی دیکھتا ہوں, اور ریموٹ ایریاز میں بھی دیکھتا ہوں. شاید رورل ایریاز میں یہ کم ہے, کیونکہ وہاں والنٹیئر اسپرٹ, سوشل جو بانڈ ہے رورل ایریاز کا, وہ ذرا ڈفرنٹ ہوتا ہے. وہاں پہ پھر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے, اور شہروں میں تو یہ بہت ہی کم ہوتا جا رہا ہے. اب یونیورسٹیز کا کیا رول بنتا ہے؟ ایک تو ذہن میں رکھیے کہ یونیورسٹیز کا جو ایک بہت ہی فنڈامنٹل رول ہے وہ نالج کریشن ہے. یونیورسٹیز آر دیئر ٹو کریٹ باڈی آف نالج, اور ان کے لیے طریقہ ہے ہی کیا, وہ ریسرچ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہمارے سوسائٹی میں, چونکہ ہم نے جنگوئزم بہت دیکھا ہے, تو ہمیں ریسرچ یا لکھنا پڑھنا یا تحقیق کرنا یہ کوئی کام نہیں لگتا. آپ 50 کتابیں لکھیں, آپ کو لوگ کہیں گے سر وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس صاحب نے عملی کام کوئی نہیں کیا. تو یہ جو کوٹ اینڈ کوٹ عملی کام ہے, اس میں ہمارے یہاں تصور ہے کہ لاٹھی ڈنڈا اٹھایا جائے اور 2-4 سر پھوڑے جائیں, اس سے کم کی بات عملی ہوتی نہیں ہے. بندہ لائبریری میں روزانہ 16 گھنٹے لگائے اور ریسرچ پیپر لکھے جو انٹرنیشنل جرنلز میں چھپیں, جو کتابی شکل میں چھپیں, جن کو آکسفورڈ چھاپتا ہو, وہ ہمارے عملی کام تصور ہی نہیں ہوتا. یہ ایک بہت بڑا کنسیپچول فلا ہے جس کی وجہ سے ہم سوسائٹی میں مار کھاتے ہیں. تو یونیورسٹیز کا فنڈامنٹل رول کیونکہ ریسرچ ہے, تو ہیومینیٹیرین ایشوز کے اوپر تو سب سے بڑا گیپ کوالٹی ریسرچ کا ہے پاکستان کے اندر. ظاہر ہے کہ یورپین کنٹریز یا ایڈوانس کنٹریز کے اندر تو ٹیکنالوجی بھی ہے, ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں, لیکن ہمارے پاس تو ٹیکنالوجی اور ریسورسز تو بعد کی بات ہے. اب تو ٹیکنالوجی اور ریسورسز اتنی غیر معمولی چیز نہیں رہے, یونیورسٹیز کو مل جاتے ہیں. بہت سارے ادارے ہیں, آپ یونیورسٹی کے نام پہ کچھ مانگے تو وہ بغیر معاوضے کے دے دیتے ہیں, سافٹ ویئر دے دیتے ہیں, جرنلز کے ایکسیس دے دیتے ہیں. لیکن چونکہ اس سلسلے میں کوئی پہل نہیں ہوتی, تو ہم ہمیشہ یہ رونا روتے رہتے, دیکھیں جی وسائل نہیں ہے تو یہ کام نہیں ہو رہا. یہ بھی یونیورسٹیز کے اندر میرا خیال اس مت کو بریک کرنے کی ضرورت ہے. اب ریسورسز بیریئر نہیں ہے. میں سب کا دھیان توجہ طلب کروں گا. ایک بہت ہی بڑے یورپ کے بہت ہی میرے تو فیوریٹ اسکالر تھے, 2-1 سال قبل ان کا انتقال ہوا, ایلمنٹ آف لائف. مایا ناز ان کی جو تصنیفات ہیں, فیوچر شاک, تھرڈ ویو, یہ اس کلاس کی کتابیں ہیں جو آپ 70s میں یورپ کی ٹرانزیشن سوشل ٹرانسفارمیشن پہ پڑھیں تو آپ کے آج کے پاکستان اور اس خطے پہ آپ کو لگے گا کہ یہ ہمارے لیے آج کی کہانی ہے. انہوں نے ایک بڑا زبردست جملہ لکھا تھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ وسائل ہوں گے تو فیصلے ہوں گے, اب وہ زمانہ ہے کہ آپ فیصلے کریں گے اور وسائل پیدا ہو جائیں گے. کمنگ بیک کووڈ لائک سچویشن میں اکیڈمیا کا کیا رول بنتا ہے, میں اس پہ ذرا زوم ان کروں کووڈ پہ. دیکھیں ایک امپارٹنٹ چیز جو کووڈ سے ہم نے لرن کی, کیونکہ ابھی تک اس کی ظاہر ہے کہ کلینکل سائڈ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, ویکسینز پہ ابھی کام ہو رہا ہے اور یہ اٹ ول ٹیک ٹائم, بٹ سم تھنگ از ویری کلیئر
کہ اس کے سارے سالوشن سوشل ہے. سو فار جتنے بھی سالوشن نظر آئے وہ سوشل اور بیہیویئرل ہے. یہ ریلیٹیولی ایزی ٹو مینیج ہے بیکاز اس پہ کوئی بہت غیر معمولی کاسٹ نہیں آتی. مطلب ایک دوسرے سے 5 یا 6 فٹ کا فاصلہ رکھنے پہ تو کوئی پیسے نہیں لگتے نا. ذرا ایموشنلی چیلنجنگ ہے. ہم وہ سوسائٹی ہے جو گلے بھی 3 مرتبہ ملتے ہیں, 1 مرتبہ نہیں ملتے. یا دس از چیلنج بٹ دین وی ہیو ٹو اڈیپٹ ود دی نیو ریالٹیز. تو اس میں بینیفٹ یہ تھا کہ یونیورسٹیز کے لیے کیونکہ یہ بیہیویئرل چینج کا کام تھا, اس میں آپ کو بہت بڑے کوئی لاکھوں کروڑوں روپے کے بجٹس کی ضرورت نہیں ہوتی. بیہیویئرل چینج تو صرف ایک ایفرٹ کی چیز ہے, فوکس کو ڈائیورٹ کرنے کی چیز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز, ایک تو آپ ذہن میں رکھیے خاص طور پر رورل کنٹیکس میں بات کر رہا ہوں, knowing that Shah Latif University has a huge rural catchment. بلکہ یہ تو فنڈامنٹلی یونیورسٹی ہے ہی رورل ایریاز کی. آئی ایم شیور سرگودا میں نے دیکھا ہے, ظاہر میرا جانا ہوا, سرگودا ان اٹ سیلف از بائی اینڈ لارج رورل کائنڈ آف سوسائٹی. اپنے اوور آل سوشل اور فزیکل انفراسٹرکچر کے حوالے سے میں بات کروں تو اس میں جو لوگوں کا ریسپانس ہوتا ہے رورل سوسائٹی کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا اگر کوئی پڑھا لکھا, کوئی ٹیچر, کوئی اسٹوڈنٹ, کوئی ڈاکٹر, کوئی اس طرح کے لوگ جو ان کو لگتا ہے کہ یار یہ جو لوگ ہیں یہ سوسائٹی کی بہتر انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں, جب وہ کوئی چیز کہتے ہیں یا پریکٹس کرتے ہیں تو لوگ اس کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں. There is an inherent advantage for all of you to become role models. یہ کام اس طرح کا ہے. آپ گاؤں دیہات میں جائیں, جو بھی صاف ستھرا پڑھے لکھے یہاں سے اسٹوڈنٹ, طلباء و طالبات جو بھی جاتے ہیں تو ان کے لیے ایک بالکل الگ ٹریٹمنٹ سے جو لفظ نکلتا ہے لوگ اس کو بہت ویلیو کرتے ہیں. تو بیہیویئرل چینج کے اندر تو رول ماڈل کا آپ کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ سب تمام اسٹوڈنٹس, اگر ایک کیمپین چلے کہ بھائی اگر فار ایگزامپل آج شاہ لطیف یونیورسٹی میں 5000 اسٹوڈنٹس ہوں, آئی ڈونٹ نو کتنے 5000 ہیں, 8000 ہیں, 10000 ہیں, بٹ دے مسٹ بی ان تھاؤزینڈس. تو اگر ہر گاؤں سے 8-10 بھی لگا لیں تو 1000, 2000, 1500 گاؤں آپ کی کیچمنٹ بن گئے. ہر each one of you can become kind of an ambassador or a role model for his or her own village. اگر آپ صرف اس کو اپنے گاؤں میں پریکٹس کرنا شروع کر دیں, صرف اپنے گاؤں کے اندر لوگوں کو اور کچھ نہ کریں آتے جاتے کو, یہ صرف سمجھانا شروع کر دیں, گائیڈ کرنا شروع کر دیں, اس سے بھی آپ ہزاروں لوگوں تک آؤٹ ریچ کر سکتے ہیں. یہ بالکل ہی ایک یونیک آؤٹ ریچ پاور ہے جو شاید کسی اور کے پاس نہیں ہے, سوائے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میس میڈیا کے پاس ہے. بٹ میس میڈیا کے اندر بھی بہت سارے لوگ ابھی سوشل میڈیا یوتھ میں تو پاپولر ہے, شاید بہت سارے جو رورل سوسائٹی کے اندر ایک سرٹن ایج گروپ کے لوگ ہیں وہ بھی اس ماڈرن گیجٹس پہ بھی نہیں آ رہے. ٹی وی وغیرہ دیکھ لیتے ہیں, ٹی وی کے میسیجز امپیکٹ کرتے ہیں, بٹ آئی تھنک کہ یہ ساری چیزیں جب آپ ان کے سامنے پریکٹس کرتے ہیں نا اس کا امپیکٹ ہی الگ ہے. آپ ایک مرتبہ ایفرٹ کر لیں کسی کو گھر کے اندر, فیملی کے اندر کسی کو اتنا کہہ دیں کہ دیکھیں, یہ نہ کہیں کہ میں آپ کی صحت کے لیے, آپ میری صحت کے لیے آپ مجھ سے 6 فٹ دور ہیں, انہیں کہیں میں آپ کی صحت کے لیے مشورہ دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں کہ میں آپ سے 6 فٹ دور ہوں, 4 فٹ دور ہوں, کیونکہ کیا پتا میرے اندر کچھ ہو اور آپ کو کہیں مجھ سے لگ جائے. بڑی بیہیویئرل چینج میں آپ سب کو پتا ہے کہ پوری ایفرٹ ہوتی ہے آپ کے میسج کی آرٹیکولیشن کتنی ٹھیک ہے, اور یہ اسٹوڈنٹس کا اور فیکلٹی کا کمال ہونا چاہیے کیونکہ آپ اکیڈمیا ہیں, آپ علم سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ الفاظ کا نپات اللہ استعمال کیا ہوتا ہے. تو یہ پریکٹس آف چینج جو ہے, یہ سوشل اور بیہیویئرل چینج جو ہے, یہ آسان کام نہیں ہے. یہ کسی نوٹیفیکیشن سے نہیں آنی, یہ پیورلی آپ کے پریکٹس سے آنی. آپ دن رات کہتے رہیں لیکن اگر آپ خود ڈیمونسٹریٹ نہیں کر سکتے, ٹرسٹ می, نو ون ول ٹرسٹ یو. دس از اے یونیک اپرچونٹی جو کہ آپ کی فیکلٹی اور آپ کے اسٹوڈنٹس کر سکتے ہیں. دوسرا میرا خیال ہے کہ یہ پریکٹس اور ایکشن کی بات ہے. دوسرا اویئرنیس کریٹ کرنے کی, اس پورے کام میں تھی اویئرنیس. صابن سے ہاتھ دھونا ہم سب نے شاید اس کو کیجول لیا ہوا ہے. میں اعتراف کرتا ہوں کہ جب تک میں نے یونیسیف کی وہ ڈاکیومنٹری اور WHO کو نہیں دیکھی کہ ہاتھ کیسے دھوئے جاتے ہیں, میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہاتھ دھونے کا صحیح طریقہ ہے کیا. آپ سوچئے کہ ہم اتنی بڑی جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں, یہ سوسائٹی کا اوور آل ایشو ہے. جس طرح کے نظام میں ہم رہتے ہیں اس میں اور تو ہمیں کوئی بڑا 30 مار خان نہیں بنایا, ہمیں ہمارے ہاتھ ٹھیک سے دھونا بھی نہیں سکھایا تھا. اندازہ کیجئے. تو یہ چیزیں لوگوں کو سمجھانی اور سکھانی ہیں.
ابھی تک ہمارے بہت سارے لوگ, شاید بہت ایسے ضرور لوگ ہوں گے, میں نہیں کہتا کہ میجارٹی ایسی ہوگی, لیکن ایسے لوگ ضرور ہیں جو کھانے سے پہلے ابھی بھی ہاتھ دھونے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. تو یہ تو کامن ہائیجین کے ایشوز ہیں, بٹ کووڈ کی سچویشن میں تو ہاتھ دھونے کا مقصد خود کو بھی پریونٹ کرنا اور باقیوں کو بھی پریونٹ کرنا. بہت شکریہ نصیر میمن صاحب, آپ کی جو سیر حاصل گفتگو تھی یہ ہم سب کے لیے ایک سیکھنے کا بڑا عمل بھی تھا. اس میں بہت تلخ باتیں بھی ہیں, حقیقت بھی ہے, ہم کس طرف جا رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے کی ان کرائسس میں, کووڈ کی کرائسس میں, جہاں پہ ہر ہیومنٹیرین کرائسس میں جب بھی رضاکار جاتے ہیں وہ اپنی جانوں کو خطرات سے دوچار بھی ہو جاتے ہیں, لیکن آج ہم نے دیکھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے جو ہیروز تھے, جو ہیلتھ ورکرز, اسپیشلی ڈاکٹرز جو تھے, انہوں نے جانیں گنوائی ہیں. اور اتنی 5 سے 6 ہزار اموات, یا 6 ہزار سے بھی اب تعداد بڑھ گئی ہے. کل رات کی رپورٹ یہ تھی کہ 11 مزید لوگ جو ہے کرونا کے باعث فوت ہو گئے. تو اس کے باوجود بھی اگر ہم اس وبا کو سیریس نہ لیں, جو کہ ایک عالمی وبا ہے, اور جو آپ نے پہلو ظاہر کیے, تو یہ شاید ہماری کم عقلی ہوگی. اور ڈیفینیٹلی جو طلباء و طالبات ہمیں سن رہے ہیں, امید کرتا ہوں کہ وہ وہی پیغام آگے اپنے گلی کوچے, گاؤں دیہات, ہر جگہ پہنچائیں گے جو نصیر میمن صاحب نے دیا. ہم فلور اوپن کرتے ہیں. اگر کسی کا کوئی سوال ہے ہمارے پینلسٹ سے, تو وہ ہمیں اپنا سوال جو ہے پوچھ سکتے ہیں, یا اگر چیٹ باکس میں لکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ بتا دیں. علی قریشی صاحب نے ہاتھ اوپر کیا ہوا ہے. علی قریشی صاحب, جی آپ اپنا سوال کریے. السلام علیکم, دس از عاطف علی قریشی. جیسے کہ سر کا لیکچر سنا, بہت بڑا انسپائرنگ تھا, انرجیٹنگ تھا اور موٹیویٹنگ تھا. اس سب کے باوجود بھی اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھیں, ہم اسٹوڈنٹ کو بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے. اور برٹن رسل نے بھی کہا تھا اتھارٹی ورسز فریڈم, ایسے میں کہا تھا کہ ہماری جو اتھارٹی ہے وہ بالکل نہیں ہوتی, ہمیں رائٹ آف اوپینین بھی نہیں ہے. اگر ہمیں آج رائٹ آف اوپینین ہوتا تو ہماری یونینز بحال ہوتی. اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ڈیموکریسی ہے ایک بڑا انسٹیٹیوٹ ہے, یہ ینگ کے بغیر نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے, جب یہ ینگ کے بغیر ڈیموکریسی نہیں چل سکتی, کنٹری میں پراسپیرٹی نہیں ہو سکتی, پھر ینگ کو اپنا رائٹ آف اوپینین کیوں نہیں دیا جاتا. میں آج سر شاہ نواز کے ساتھ بیٹھا تھا, تو ہماری ایک ڈاکومنٹری بھی بات ہو رہی تھی. تو میں نے کہا سر مجھے ایک ڈاکومنٹری بنانی ہے. تو سر نے کہا بیٹا آپ کو اگر ڈاکومنٹری بنانی ہے, ایسی ڈاکومنٹری بنانی ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ اسٹیٹ کے ساتھ ڈسپیوٹ نہ ہو, اتھارٹی کے ساتھ ڈسپیوٹ نہ ہو. چلیں مانتے ہیں اتھارٹی ہے, اتھارٹی کو بھی تھوڑی سی ایٹ لیسٹ تھوڑی سی فریڈم دینی چاہیے اسٹوڈنٹس کو, چاہے وہ اتھارٹی یونیورسٹی ہو, چاہے وہ اتھارٹی اپنا گورنمنٹ ہو, چاہے وہ کوئی اور ہو. تھینک یو سر. تھینک یو. مائی کوشچن. جی شکریہ عاطف صاحب. ایک اور سوال لے لیتے ہیں. ہمارے ایک سوال ہے سرگودا یونیورسٹی سے, مصباح نورین صاحبہ. جی مصباح. السلام علیکم سر. السلام. سر میرا کوشچن سر میمن سے ہی ہے کہ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ چائنا میں مطلب پاکستان سے پہلے 2 مہینے پہلے ریویل ہو چکا تھا کہ کرونا وائرس کرائسس مطلب پھیل رہا ہے اور بڑی سطح پہ پھیل سکتا ہے. تو سر جب اتنا ہم لوگوں نے 2 منتھ پہلے اس چیز کو دیکھ لیا تھا, اور ساتھ ساتھ اگر ہم اور کنٹریز کو بھی دیکھیں, حالانکہ یو ایس اے کو بھی دیکھیں, تو اس نے بھی اس چیز پہ اتنا فوکس نہیں کیا. مطلب کہ اس کے لیے کوئی اسٹریٹجیز بنانی چاہیے تھی, یہ کرائسس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. تو مطلب اس پہ ہم لوگوں نے کام اس وقت سے ہی کر دینا چاہیے تھا جب وہاں پہ ایک چیز اتنی زیادہ پھیل رہی تھی. تو یہ تو چلے نہیں ہو سکا, لیکن میرا سوال ایک اور یہ بھی ہے کہ اب آگے ہم لاہے عمل کیا کریں گے. اگر کوئی اور ایسا آگے کرائسس اگر ہمیں فیس کرنا بھی پڑتا ہے, تو حکومت کو نہیں چاہیے کہ اس کو پہلے سے کوئی اپنی حکمت عملی بنا لینی چاہیے کہ کوئی بھی ایسا کرائسس آئے تو ہم اس سے پہلے سے نمٹ لیں. تھینک یو. نصیر میمن صاحب, آپ اس پہ ریورٹ کرنا چاہیں گے؟ جی تھینک یو. دونوں ہی بہت امپورٹنٹ اسپیکٹس ریز کیے. آئی ایم گلیڈ کہ
ان ایسپیکٹس کو آپ سوچ رہے ہیں. عاطف نے جو بات کی, یس عاطف, وی فلی انڈرسٹینڈ کہ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں تھاٹس اور ایکسپریشنس دونوں کنسٹرینڈ ہیں, بہت ہی بری طرح کنسٹرینڈ ہیں. اور پاسٹ میں بھی ہم اس ملک میں اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں یہ فیزز آئے ہیں جہاں پہ سوچنا اور اس کا اظہار کرنا دونوں مشکل ہو جاتے ہیں. بٹ آئی تھنک کہ اس میں ایک ایڈوانٹیج جو کہ ہم اور آپ جیسے لوگ جن کو الفاظ دیکھیں, الفاظ کا چناؤ اور ان کی آرٹیکولیشن اور کس طرح آپ ایکسپریس کرتے ہیں, یہ مہارت کی بات ہے. اور بہت سارے آپ کو طریقے نکالنے پڑیں گے جہاں آپ اپنے پوائنٹ آف ویو کو اس طرح سے کمیونیکیٹ کریں. یہ ہے کمیونیکیشن کی مہارت کا سوال, جس میں آپ وہ سینٹیمنٹ بھی ایکسپریس کر جاتے ہیں, کسی کو بظاہر افینڈ بھی نہیں کرتے, اور کسی کو یہ موقع نہیں دیتے کہ وہ کہہ سکیں کہ جی آپ افینڈنگ ہو رہے ہیں. یہ میں ایک بہت ہی جنرک بات کر رہا ہوں, اس کے اسپیسیفکس میں جائیں گے تو ایگزامپلس بھی دی جا سکتی ہیں. بٹ میرا یہ خیال ہے کہ ہم بہت کیئرفلی اگر اپنے تھاٹس کو آرٹیکولیٹ کریں تو ابھی بھی کچھ نہ کچھ اسپیسز پرٹیکولرلی سوشل میڈیا کی شکل میں موجود ہیں. اور اگر ہم اس پورے ڈسکورس کو ایکیڈمک وے سے ذرا کریں تو پھر کسی کو موقع نہیں ملے گا کہ ہمیں اس کے لیے کوئی بھی ڈیفیکلٹ ٹائم میں ایکسپوز کرے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی معاملات ہیں جو دیکھیں وہ بھی ذرا ڈومینس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کون سی چیزیں جو اتھارٹیز کو اس پہ ہم بات کریں تو اپسیٹ کر دیتی ہیں. بہت ساری چیزیں وہ ہم سب کو اب اندازہ ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ نان کنٹروورشل ہیں. مثال کووڈ کی وجہ سے اگر لوگ خدا نخواستہ مر رہے ہیں اور آپ گورنمنٹ کے پالیسی کو کوسچن کرتے ہیں, اس میں میرا نہیں خیال. اور اگر آپ انفارم ڈیبیٹ کرتے ہیں, اگر آپ دوسرے کنٹریز کے ایگزامپل دیتے ہیں, اگر آپ ہیلتھ سیکٹر کے ماہرین کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی آپ کو خدا نخواستہ ملک دشمن قرار دے گا. ایجوکیشن سفر کر رہی ہے, جینڈر ڈائمینشنس ہیں اس پورے کووڈ کے, اور لوور کلاس جو لو انکم گروپس ہیں, جو انیکولیٹیز کی بات کی تھی اسما نے, ان کے ساتھ کیا کیسے یہ ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے یہ ویری وائرس اٹ سیلف, ان کو کیسے ایڈریس کیا جائے. یہ کئی ایک معاملات ابھی بھی ایسے ہیں جس پہ کسی اتھارٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جس پہ اگر آپ بات کریں تو اتھارٹیز اپسیٹ ہو جاتی ہیں. تو میں ٹو پرانگ اپروچ ریکمینڈ کروں گا. ایک تو وہ ایشوز جو کہ بہت وولیٹائل نہیں ہیں, ان پہ آپ اپنی نالج شیئرنگ اور اوپینین شیئرنگ کو بالکل سنب نہ کریں, اس پہ کوئی آپ کو نہیں روک سکتا. آئی ایم شیور کوئی ایجوکیشن پہ اور ہیلتھ پہ ڈیبیٹ کرنے سے آپ کو نہیں روکتا. دوسرا جو ہے, جو مشکل ٹاپکس ہیں اس میں جب بات کرنی ہے تو پلیز تھوڑی سی آرٹیکولیشن ذرا کریٹو کر لیں, اور اپنے میسیجز کی جو کنفیگریشن ہے اس کو تھوڑا سا اکیڈمک ٹچ دے دیں, تھوڑا سا پولائٹ وے سے کریں. آئی ایم شیور کہ اتنا آسان نہیں ہوتا, بٹ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک فیز ہے, یہ مستقل نہیں چلے گا, یہ وقت کے ساتھ بہتری آئے گی. کچھ خارجی اور داخلی ایسے معاملات ہیں کہ اس وقت وہ ٹالرنس کا لیول بالکل لو ہے سینسٹیو ایشوز کے اوپر. اس پہ تھوڑا سا کیئرفل ہو کے بات کی جائے, لیکن میں نہیں ریکمینڈ کروں گا کہ اس پہ بات نہ کی جائے, زبان بند کی جائے, بالکل نہ کریں, آرٹیکولیشن ٹھیک کر دیں. دوسری جو بات تھی, میں ذرا سوری مجھ سے نوٹ سلپ ہو گیا, کہ پاسٹ میں تو ہم نے 1 مہینہ یا 2 مہینے ہمیں ملے تھے. عروج کا جو کوشچن تھا, آئی ریمبر کریکٹلی ہر نے, کہ اس پہ تو ہم نے ایک گراؤنڈ لوز کیا, ایک بیٹل لوز کر لی. بٹ واٹ نیکسٹ؟ آئی تھنک کہ جو لاسٹ بیٹلس ہیں ان کی لرننگز فیوچر کے بیٹلس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو ہم سب کو مل کے اس وائس کو ریز کرنا چاہیے, اور اس کے لیے ہمیشہ یہ بات کرتے رہنی چاہیے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے, اور میں صرف پاکستان کی لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا, ایران میں کیا ہوا, امریکہ میں کیا ہوا, برطانیہ میں کیا ہوا, اٹلی میں, برازیل میں, یہ جو سب سے بڑی G7 کنٹریز کے ممالک ہیں, جو ڈیولپڈ اکانومیز ہیں, جو ڈیولپڈ سوسائٹیز ہیں, ان کا حشر ہم نے دیکھ لیا. امریکہ جیسے ملک میں they were overwhelmed by the number of casualties, کہ ان کے پاس تو وینٹیلیٹرز تک پورے نہیں تھے, ہاسپٹل کے بیڈز پورے نہیں, تو ہم تو ان کے سامنے بالکل ٹائنی تھے. میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ یہ لیڈرشپ کا گلوبل ٹیسٹ تھا اور گلوبل فیلیور نکلا ہے, اور یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم گلوبل لیول پہ اس فیلیور کو اسٹڈی کریں, اس پہ کوسچنز ریز کریں, کنٹینیوسلی وائس کریں, اور جہاں جہاں غلطیوں کی ایویڈنسز نکل آئی ہیں
اس پہ پبلک کو اوپینین بلڈ کریں تاکہ نیکسٹ ٹائم میں اگر اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے, بلکہ نیکسٹ ٹائم سچویشن ہونا کیا, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو کمپلیسنسی کا ایلیمنٹ لایا گیا ہے اس کو کوشچن نہیں کیا جا رہا, بات نہیں ہو رہی. آپ بات کریں آپ کو لوگ کہیں گے آپ پاگل ہو گئے, کووڈ کب کا ختم ہو چکا, آپ کو کیا تکلیف ہے. آئی تھنک وی شوڈ کنٹینیو ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, تاکہ یہ اس کی اگر ریسرجنس ہو گئی تو ہم بہت بری طرح نقصان میں جائیں گے. کنٹینیو ٹو لرن فرام دی پریویس ایکسیڈنٹس اینڈ مس ہیپس, اس کے بیسس پہ نالج کریٹ کریں, اس کے بیسس پہ آرگیومنٹ بلڈ کریں اور کنٹینیوسلی وائس کرتے رہیں. دیٹ از دا اونلی وے. تھینک یو. ہمارے پاس 2 مزید کوشچنز ہیں. ایک فضا نے ہاتھ اوپر کیے. فضا پہلے آپ اپنا سوال کر لیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ٹو بوتھ پینلسٹ فار دیئر مطلب انہوں نے کافی اچھا ایکسپلین بھی کیا اس سچویشن کو. بٹ آئی ہیو اے کمنٹ اینڈ مطلب اس کے اوپر میں آپ لوگوں سے بھی پوچھنا چاہوں گی, بوتھ پینلسٹ سے, ریسپیکٹیبل پینلسٹ سے, کہ لائک جب ہم لوگ بات کرتے ہیں یوتھ کی اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ الٹرنیٹیو ویز میں بھی وہ اپنی مطلب ایکسپلین کر سکتے ہیں, لائک وہ انیشیٹو لے سکتے ہیں, لائک سوشل میڈیا کی سر نے بات کی تھی. لیکن آئی تھنک کہ سوشل میڈیا کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں نا, وہاں پہ بھی جو ہے نا یوتھ کی جو ہم فریڈم آف ایکسپریشن کی جو بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے ہم اکیڈیمک وے میں لے کے جائیں گے, لائک پھر بھی ہمیں کیا اتنی اسپیس دی گئی ہے؟ اور جب سے کووڈ کی سچویشن آئے, آل دی یونیورسٹیز, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس آر کلوز, ٹھیک ہے, اور ہم لوگ نے کس طرف موو کیا, ڈیجیٹل اس کی طرف, کہ مطلب ہماری ڈیجیٹل کلاس رومز ہوں, ساری چیزیں ہوں. لیکن ایک طرف سے مطلب وہ کس طرح سے اس کے اوپر نا ورک آن ہوا, کیونکہ اس میں جیسے ٹائیگر فورس تو بن گئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اکیڈیمیا کی یوتھ کیسے, مطلب جو ہم لوگ یونیورسٹی اسٹوڈینٹس ہیں وہ کیسے انگیج ہوئے. دوسرا یونیورسٹی اسٹوڈینٹس تو اور ہی اس کے درمیان پھنس گئے میرے خیال سے, جو مطلب ڈیجیٹل اس میں, جن کے پاس لائک رورل یوتھ جو ہے ہمارے پاس, ان کے پاس تو اتنی ریسورسز ہی نہیں ہے, تو وہ اپنے سیمسٹرز کمپلیٹ کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے تھے اور ان مسائل میں پڑے ہوئے تھے. اور دوسری طرف کہ ہمیں ایسے ایونیوز دیے گئے ہیں جہاں پہ ہم لوگ بول سکیں, ایز اے یوتھ ہم لوگ اسٹینڈ لے سکیں, وہاں پہ ہم لوگ پروڈکٹیولی یہی بات سر کی آئی ایم ریئلی مطلب اپریشیٹ کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے لیڈرشپ ایک ہونی چاہیے جس کے مطلب پیچھے ہماری یوتھ جو ہے وہ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں جائے. لیکن وہی ہماری لیڈرشپ اور اکیڈیمیا کی بات ہے کہ ہاؤ اکیڈیمیا, اگر مطلب اسی مطلب اکیڈیمیا سے بھی کنسلٹیشن ہونی چاہیے تھی ان چیزوں پہ کہ کس طرح سے جو ہمارے یونیورسٹی کے ایم فل کے اسٹوڈینٹس ہیں, پی ایچ ڈی اسٹوڈینٹس ہیں, وہ کس طرح سے اکیڈیمیا کے ذریعے اپنے ریسرچ آرٹیکلس اس کے اوپر مطلب لکھیں, کس طرح مطلب ڈفرینٹ بیہیورل سائنسز کے اسٹوڈینٹس ہیں اور میڈیا کے جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ کس طرح سے اس کے اوپر مطلب کر سکتے تھے. لیکن آئی ریئلی فیل اے گیپ بٹوین کہ ہم جو یوتھ ہیں ہمیں جو ہے مطلب کوئی پلیٹ فارم ایسا مطلب دیا جائے یا مطلب اس طرح ہو جس کے اوپر ہم لوگ بولیں, اور اگر بولیں بھی تو وہی بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہم لوگ کو کیا اتنی اسپیس دی گئی ہے. کچھ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جس میں اگر آپ فری ہو کے مطلب ایکسپریس کرو, ٹھیک ہے, ان ا ریسپیکٹیبل مینر, بٹ وہاں پہ بھی آپ کے اوپر میرے خیال سے آپ کو اتنی اسپیس نہیں دی جاتی. تو اٹس مائی کامنٹ. اینڈ بہت شکریہ فضا, اپنا تعارف بھی کروا دیں. بیسیکلی فضا حسین, آئی ایم فرام اسلام آباد اینڈ آئی ایم یس. اچھا, بہت شکریہ فضا, تھینک یو. ایک آخری سوال لیتے ہیں امرین سے اور پھر ہم کنکلوژن کی طرف جائیں گے. امرین, آپ اپنا سوال کر لیں. السلام علیکم everyone, this is Amreen Suleiman from BA LLB Part 3. Sir, I want to say today's lecture was amazing. اس میں ہمارے لیے سب کچھ تھا, موٹیویشن تھی, آپ نے سچویشن کو ایکسپریس کیا, everything was excellent. But sir, I have a one question. دیٹ از کہ سر ہمارا جو لاس ہوا ہے ایجوکیشن کا کووڈ-19 کی وجہ سے, اس کا اوور کم کیسے ہوگا؟ ہمارا سر جو سیمسٹر تھا, ہمیں جو فزیکلی پڑھنا تھا اس طرح ہماری کلاسز نہیں ہوئی, یا جو بھی ہمارا ایجوکیشنل لاس ہوا ہے اس کا کیا ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ سر آپ نے بھی جس سے بات کی, جو ہماری شاہد اللطیف یونیورسٹی ہے اس میں آلموسٹ جو ہے اسٹوڈنٹ رورل ایریاز کے ہیں, تو ان کے پاس تو اتنا انٹرنیٹ ایکسس نہیں ہے اس لیول کا, جس طرح مطلب ہم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا کچھ اپنے لیے خود بھی پڑھتے ہیں, اس طرح ہم سارے اسٹوڈنٹس تو ایسے نہیں ہوں گے نا. تو سر جو ہمارا ایجوکیشنل لاس ہوا ہے اس کو ہم فل اپ کیسے کریں گے؟ تھینک یو. بہت شکریہ امرین. نصیر میمن صاحب کی طرف جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اسما کرن صاحبہ اگر کچھ باتیں رکھنا چاہ رہی ہیں تاکہ پھر نصیر صاحب کنکلوڈ کریں.
Asma? जी अब्दुल्ला, थैंक यू फिजा और अमरीन, दोनों के क्वेश्चंस बड़े वैलिड हैं. आई थिंक फिजा का जो सवाल है कि यूथ को एक प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है, आई थिंक उसी बात को थोड़ा सा हम पहले भी रीट्रेट कर रहे थे. नसीर साहब ने भी ऐसी ही बात की है और मैंने भी. एक तो ये है कि नसीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि before we engage our youth into doing research and papers या जो भी एक्टिविज्म है, उसमें लाने से पहले जो इंफॉर्मेशन है उसको नॉलेज में ट्रांसफर करना बहुत ज़रूरी है. तो आई थिंक दो तरह के एरियाज हैं जिन पे हमें काम करना है. एक तो ये कि बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कि हमारी जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एज सिटीजन्स, एक यूथ को एज ए वल्नरेबल ग्रुप देखना मेरे ख्याल है हमें छोड़ देना चाहिए. अपनी वल्नरेबिलिटीज अपनी जगह पे हैं, लेकिन आई थिंक अगर हम यूथ को एज एन अपॉर्चुनिटी देखना शुरू करें और उनको उनकी जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसकी तरफ लेके ज्यादा आया जाए, तो आई थिंक उनका रोल ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ सकता है. और दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी तरफ नसीर साहब ने भी तवज्जो दिलाई है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके ऊपर कदगन तो है और हम सारे ही सफ़र कर रहे हैं किसी न किसी तरह से, लेकिन ऐसे एरियाज भी हैं जो कि क्वेश्चनेबल नहीं है और वो भी ज़रूरी हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम कोविड के तनाजुर में इसको देखें तो हमारा इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो है वो बिहेवियरल चेंज का है. मैं थोड़ा सा नसीर साहब से एक डिसएग्रीमेंट भी करूंगी, वो ये कि नसीर साहब ने इस बात पे थोड़ी अगर हम रोशनी डालें कि मेरा ख्याल है कि हमारी जो करंट रिजीम है इसके अंदर जो नॉन कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं वो भी कंट्रोवर्शियल बनाया गया है. तो एक तो ये कि गवर्नमेंट की अपनी कारकर्दगी और इदारों की कारकर्दगी पे कोविड रिस्पांस के हवाले से तनकीद करना भी कोई बहुत आसान नहीं रहा. और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम एक दूसरे से बिल्कुल नहीं सीखा हमने, क्योंकि हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अप्रोचेस और पॉलिसीज भी डिफरेंट रही हैं कोविड के पर्सपेक्टिव में. तो उसमें हमने जो अनहेल्दी अनप्रोडक्टिव लड़ाई और खींचातानी देखी बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, स्पेशली सिंध के कॉन्टेक्स्ट में, इट इज़ वरीसम, क्योंकि वो अभी नहीं तो वो किसी इन नियर फ्यूचर विल ट्रांसलेट इनटू some dangerous trends. जी शुक्रिया. मेरा ख्याल है कि काफ़ी अच्छी बातें हुई हैं. आई एम श्योर कि और भी पार्टिसिपेंट्स के पास क्वेश्चंस होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम इज ऑलवेज अ कंस्ट्रेंट. यस, जो बात हुई कि अगेन चूंकि ये टाइम कंस्ट्रेंट का मामला है, बट मैं ये समझता हूँ कि यस देयर आर रिस्ट्रिक्शंस, देयर आर बैरियर्स, बट देन द चैलेंजेस कि क्या हम स्मार्टली और इंटेलिजेंटली अपनी आर्टिकुलेशन और चॉइस ऑफ प्लेटफॉर्म्स को ठीक करके रास्ते बना सकते हैं. मेरा ख्याल है कि आज के दौर में टेक्नोलॉजी ने इतना बड़ा स्पेस प्रोवाइड किया है जो अनप्रेसिडेंटेड है. इससे पहले ये स्पेस तो डिजिटल स्पेस इतना मैसिव और लार्जली एक्सेसिबल है. यस, वो अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज होंगे, एक्सेस के इश्यूज तो होंगे, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, बट एक अच्छी खासी तादाद लोगों की जो है उसको अब एक्सेस है. ये 3G 4G रिमोटेस्ट एरियाज में एक्सेस हो गया और उसके कई पैकेजेस इतने अफोर्डेबल है कि मैं नहीं समझता कि डिजिटल डिवाइड जो आज से 5 साल पहले थी वो अभी भी उतनी एग्जिस्ट करती हो. अब है हमारे पास स्पेस, लेकिन इस स्पेस को यूटिलाइज कैसे करना है हम उसके लिए शायद ट्रेंड और रेडी नहीं है. उस पर हमारा काम और होमवर्क नहीं होगा. मैं गुजारिश करूंगा कि मुश्किल से मुश्किल मौज़ूआत पे लिखते वक्त देखिए कुछ चीजें ऐसी है ना, आप स्वीपिंग रिमार्क्स दे दें उस पर रिएक्शन और आता है, लेकिन अगर आप एकेडमिशियन है, आप एविडेंस बेस्ड रिसर्च के थ्रू कोई आर्ग्यूमेंट जनरेट करते हैं जिसमें किसी को पर्सनली एक्यूजिशन नहीं है, आप कोई चार्ज लेवल नहीं कर रहे, आप उसी जुमले को, उसी थॉट को, उसी फिलॉसफी को एविडेंस बेस्ड रिसर्च के थ्रू सामने ले आते हैं. मैं नहीं समझता कि उसको कोई रोक सकता है या उस पर कोई एतराज हो सकता है. ये सिर्फ एप्रोप्रिएट आर्टिकुलेशन और कम्युनिकेशन की बात है जिसपे थोड़ी सी हमें एफर्ट लगाने की जरूरत है, कुछ बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत है. हमें थोड़ा सा चीजों को इस माहौल में रहते हुए
اپنی اپروچز کو ذرا ٹھیک ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب کچھ کہہ سکتے ہیں, ابھی بھی کہہ سکتے ہیں. میں خود یہ اس لیے نہیں کہہ رہا تھیوریٹیکلی, میں چونکہ لکھتا ہوں ریگولرلی لکھتا ہوں, لیکن میں کئی مرتبہ سمجھتا ہوں کہ میں بہت مشکل باتیں لکھ لیتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ میں کسی کو انڈیویجول کو کسی انسٹیٹیوشن یا کسی اور کو ٹارگٹ نہیں کر رہا. میں سب سے پہلے بات یہ کرتا ہوں کہ بھائی یہ تو سوسائٹی اور پاکستان کے اور آپ سب کے بہتری کے لیے میں آرگیومنٹ بلڈ کر رہا ہوں, اور وہ آرگیومنٹ بیسڈ ہوتا ہے. As long as you have logic, you have argument, you have evidence and you have research, I'm sure کہ آپ راستے بنا سکتے ہیں. کچھ چیزوں پہ قدغن رہے گی, کچھ چیزوں پہ اسپیسز کم رہیں گے. ویٹ فار دی بیٹر ٹائمس, ہمیشہ چیزیں ایک جیسی نہیں رہتی. اور مین وائل تجربے کریں, مین وائل نئے راستے بنائیں, بیریئرس کو دیکھ کے اسٹیپ بیک نہ کریں. Find ways to move forward, there are ways to move forward. Thank you. بہت شکریہ. میں آخر میں گزارش کروں گا خادم میرانی صاحب سے آن بہاف آف بسوا وہ اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیں. مہربانی عبداللہ صاحب. سب سے پہلے تو ہم نصیر میمن صاحب کے بڑے شکر گزار ہیں. انہوں نے ہمیشہ خیرپور کی خدمت کی ہے, بسوا کو پروموٹ کرنے میں ہمیشہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے. تو ہم بسوا کے بیہاف پہ اور خیرپور کے بیہاف پہ ہم اس کے شکر گزار ہیں, کیونکہ نصیر میمن صاحب نے خیرپور میں ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے لیڈ پاکستان میں تھے, تو تب بھی اس نے بڑا کام کیا تھا خیرپور. ابھی تک ان کی ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں. ہم اس کے خود جو ہیں لیڈر بنایا, اس میں بڑا سپورٹ کی نصیر میمن صاحب کی. تو آج ہم شکر گزار نصیر میمن صاحب کے. تو شکریہ آسما کرن صاحبہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور نیٹ ورک کا پرابلم یہ یہاں بھی رہا. آج پہلی بار اتنا زیادہ ہوا ہے کہ بسوا ہیڈ آفس میں شاہ لطیف یونیورسٹی میں دونوں میں تو یہ پریشر ہوا ہے, یعنی کہ اتنے ویبنار ہو رہے ہیں, اتنے انٹرنیٹ یوز ہو رہی ہے, تو سارے پرابلم ہے. پتہ بھی نہیں چل رہا کہ وائس میرا آپ تک صحیح آ رہا ہے, لیکن تھوڑا سا پرابلم یہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ آج نیٹ ورک کا زیادہ پرابلم ہو رہا ہے. دوست بھی پریشان ہے, ویسے میسیج کر رہے ہیں کہ ہم آج جوائن نہیں کر پائے. تو کافی لوگ نصیر میمن صاحب کو جب نام سنا تو کافی اس میں نئے دوست بھی آج شامل ہوئے. تو نصیر میمن صاحب کی بڑی مہربانی. اور ایک چیز نصیر میمن صاحب نے کہا کہ یہاں پہ خیرپور یونیورسٹی میں 10,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ یہاں پہ, اور ہم 7 سال کے بسوا ان کے ساتھ کام کر رہی ہے. 14 ڈسٹرکٹ سے وہاں پہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو یہ خیرپور میں شاہ لطیف میں جو پیس اور ہارمونی پہ تقریباً 7 سال سے کام کر رہے ہیں. یہ بسوا اور ایف پی ایس کو یہ ان کو کریڈٹ ہے کہ پیس کارنر ہم نے یہاں پہ قائم کیا ہے. اس میں پیس کارنر میں ہم پیس اور ہارمونی پہ کام کرتے ہیں, مختلف پہ ہم ایونٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو ہمارے یہاں کے وائس چانسلر ہے اس کے ہم شکر گزار ہیں. تو انہوں نے یہاں پہ ان کے استاذہ نے ہمیں سپورٹ کیا, تو ہم ان کے سب کے شکر گزار ہیں. یہاں پہ آج جو ہے کافی دوست میں شامل جان لوڈھانو صاحب جیکب آباد سے تھے, اور ظفر اقبال ملتان سے تھے, کافی انور مہر صاحب تھے, حسن شیخ صاحب یہاں پہ موجود تھے, فرح ناز صاحبہ تھی. تو کافی دوستوں نے یہاں پہ آج ویبنار میں شامل ہوئے. تو ہم سب کے شکر گزار ہیں. انشاءاللہ یہ سیریز آج ہمارا 7واں ویبنار ہے. تو یہ سیریز انشاءاللہ جاری رہے گی. جس طرح سے بچے نے بات کی کہ کیونکہ ٹریننگ بھی ساتھ ساتھ میں ہماری چل رہی ہے, تو شاہ نواز چاچر صاحب وہاں پہ پیس کارنر میں ٹریننگ کا سیشن لے رہے ہیں. تو ساری ٹیم کام میں ہے. تو ہم سب دوستوں کو شکر. شاہ نواز کی مہربانی, آج ہمیں پورا ٹائم دیا, اور وہ بچے جو ٹریننگ لے کر پھر ویبنار میں بھی شامل ہیں, سب کی مہربانی. خصوصاً عبداللہ صاحب آپ کی بڑی مہربانی. اے پی ایس پاکستان نے بڑا سپورٹ کیا بسوا کو, جب کووڈ میں یوتھ کو انگیج کرنے میں جو اے پی ایس نے کام کیا, ہم شکر گزار ہیں بسوا کے بہار. بالکل, بہت شکریہ. آخر میں نصیر میمن صاحب کو میں انفارم کرتا چلوں کہ نصیر صاحب ایف ای ایس کوشش کر رہا ہے کہ سینٹر فار پیس اینڈ ایکسیلنس جو ہے ایک ایکسیلنس سینٹر ہم بنائیں خیرپور یونیورسٹی میں. جو ابھی پہلی ہماری انیشیٹو ہوا ہے, وہاں پہ سینٹرل لائبریری میں یونیورسٹی انتظامیہ نے ایف ای ایس اور بسوا کے اس جوائنٹ وینچر کو باقاعدہ سے ایک پرمیسز ہینڈ اوور کر دیا ہے, جس کی تزئین و آسائش کے لیے تو ہم کام کر ہی رہے ہیں. لیکن اس کے اوپر ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ ایک ایسا مرکز بن جائے جو آپ نے بات کی کہ رورل ہب جو ہے خیرپور, جہاں پہ شاید نوجوانوں کو بہت کم مواقع ملتے ہیں, کہ ہم وہاں پہ نوجوانوں کو مزید مواقع فراہم کریں, اور آپ جیسے سینئر ساتھیوں سے بشمول اسما کرن صاحبہ ان لوگوں سے انگیج رکھیں تاکہ وہ کچھ سیکھ سکیں اور ان کی سوچ فکر میں
एक ऐसी थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज आ जाएं ताकि वो रिसर्च का चाहे काम हो या एकेडमिक या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, वो अपना रोल अदा कर सकें. तो ये एक छोटा सा एक इनिशिएटिव है. अदरा साहब सॉरी, हसन शेख साहब आ गए हैं. हसन शेख साहब पीस कॉर्नर में बैठे हुए हैं, तो अगर वो अभी आ गए क्योंकि उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, उसको अगर हम ले लें तो. सर ये हसन शेख साहब भी हमारे साथ टीम में शामिल हैं जी. तो हसन शेख साहब का भी शुक्रिया, जो कि अभी उधर ही पीस कॉर्नर जो सेंटर हमने बनाया है खैरपुर यूनिवर्सिटी में, वहां से हमें ज्वाइन किया हुआ है. हसन साहब, आप अपने कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहें या शुक्रिया अदा करना चाहें दोस्तों का ऑन बिहाफ ऑफ खैरपुर यूनिवर्सिटी? Thank you very much, Abdullah Saab. I'm an ardent fan of Sayyid Nasir Memon Saab. I have been reading him regularly in Panji Akhbar, Kavish, Dawn, and he has been contributing towards the betterment of Sindh and national issues. Basically, whatever he pointed out, he gave us a roadmap. I think when we were students, we were taught and taught the basics of scouting and volunteerism. If these spirits are revived from primary level to university level, one example I would like to quote here from Shah Abdul Latif University. A student of archaeology department, he suffered from liver, and he was extremely poor to afford the expenses of his operation. He was taken to India, and we all teachers collectively along with the students, we collected a huge amount of 60 lakhs. So we have volunteer spirit. हमें volunteer spirit है, लेकिन उसको जो है ना वो institutionalize करना और उनको जो organize करने के हवाले से जो नसीर साहब ने points दी, तो हमें वो चीज, वो प्लेटफॉर्म चाहिए. इंडिविजुअली खादिम साहब, आप, नसीर साहब सब कर रहे हैं. जिस तरह का पीस एनवायरनमेंट इज कंसर्न, तो मैं समझता हूँ कि शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी दी ओनली यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान in which peace corner is established. And Shah Abdul Latif University, through the platform of FES and BISWA, established this peace corner, and we have trained and coached almost 500 students, which are known as peace ambassadors. So Shah Abdul Latif University is rendering its services for the betterment of the society along with you people, and the session remained very lively. It went excellent. We acquired a lot of knowledge from Madam Asma and especially Nasir Memon Saab. We are extremely thankful to Abdullah Saab, Sayyid Khadim Mirani Saab, Sayyid Nasir Memon Saab, and Madam Asma Kiran Sahaba. All the students participated and they learned a great deal of information. And through these webinars, students are also given awareness how to lead life in terms of crisis. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you Hasan Saab. May once again on behalf of FES, I'm thankful to our learned panelists and the entire team of BISWA, the leadership of BISWA, कि आप लोगों ने इस तरह का माहौल क्रिएट किया हुआ है कि जिसमें आज ये 7वां वेबिनार है और ये सीरीज ऑफ वेबिनार बहुत कामयाब तरीके से हमारी चल रही है. तमाम नौजवान तुलबा व तालबात का शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन. आखिर में वही कि मैं ये ट्रिब्यूट पेश करता हूँ आज के दिन पे, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे पे, पाकिस्तान के उन तमाम बहादुर जो डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, जिन्होंने चाहते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया है, और उन तमाम शहीद हेल्थ वर्कर्स स्पेशली, चाहे वो खाकरोब भी क्यों ना हो, चाहे वो एक नर्सिंग स्टाफ का रुकन क्यों ना हो, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है. और कोरोना खत्म बिल्कुल भी नहीं हुआ. सो जो जितने भी SOPs हैं, सेफ डिस्टेंसिंग को बरकरार रखें, कोशिश करें कि मोबिलिटी को महदूद रखें, मास्क का बाकायदा इस्तेमाल करें, साथ साथ अपने हाथों को बार बार धोते रहें, अपनी सफाई का ख्याल रखें. और फिर हम सब मिलते हैं अपने अगले वेबिनार में. बहुत बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज.